تھرڈ پارٹی انالسٹ کے ساتھ میں ہوں ارشاد کھوکھر۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ملک بھر کے تقریباً 50 سے زائد اضلاع انتہائی حساس قرار، اور ان میں باقی اضلاع بھی حساس ہیں۔ وہ کس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ محرم کے ایام چل رہے ہیں کہ سیکیورٹی پلان جو صوبوں نے بھی تیار کیا ہے، وفاق نے بھی تیار کیا ہے، اور قومی سلامتی ادارے سب ایک پیج پہ ہیں، اور اس کی ضرورت کیا ہے اور کیا کیا اس کی SOP بنی ہے، اور سینکڑوں علماء ذاکرین کے داخلے پہ بین الصوبائی اور بین الاضلاعی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کچھ تو ہوئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، ان کے متعلق بھی جو ہے چند نام ان کے آگاہ کریں گے آپ کو۔ اور باقی بارڈر کی صورتحال وہ ہمارے لیے انتہائی اہم، اور یہ سیکیورٹی پلان کیوں بنتا ہے، کیوں اتنا ضروری ہے۔ یہ صرف 9/11 کے بعد جو ہم جنگ کی صورتحال میں رہے ہیں، وہ اس میں تو اور صورتحال بڑھ گئی تھی، لیکن کیا پہلے ایسی صورتحال ہے؟ کیونکہ یہ اتنا ہی حساس معاملہ ہے، تمام مسالک کے درمیان مذہبی رواداری کی فضا قائم کرنا ضروری ہے، اور اس میں علماء اکرام کا بھی، ایک ذاکرین کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تمام گورنمنٹ جو ہے مل کے ان کے ساتھ جو ایک SOP بناتی ہے، تو اس کے متعلق آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، اب یہ ویڈیو کرنے سے پہلے، مغرب سے پہلے یہ ریکارڈنگ ہم نے کی، تو آج چاند نظر آیا محرم الحرام کا یا نہیں، یا تو کل نظر آ جائے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی اس کے ظاہر ہے جب محرم کے ایام آ جائیں تو تمام ادارے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، سیکیورٹی پلان ایک بننا تیار ہوتا ہے۔ وہ سیکیورٹی اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں یومیہ مجالس ہوتی ہیں، اور صرف مجالس نہیں، باقی اجتماع بھی ہوتے ہیں۔ یہ صبر و تحمل اور شہدائے کربلا کی یاد کے دن، اس کو کس طرح تمام مسئلہ، کیونکہ یہ مذہبی معاملات اور مسلک کے معاملات اتنے کہ اس میں تھوڑی بھی جو غفلت یا کوتاہی یا تھوڑا کوئی جذباتی ہونا، وہ ایک جو ہے بڑے سانحے کو جنم دے سکتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں، کئی برسوں سے ہمارے یہاں وہ امن امان کی صورتحال، بھلے گزشتہ سال افغانستان کی اتنی صورتحال تھی، پھر بھی پرامن ماحول رہا، اور یہ ضروری ہے۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تمام ادارے اس کو اہمیت دیتے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے۔ اب اس میں جو ہے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پولیس کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں، رینجرز کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں۔ اس لیے میں جو کوڈ آف کنڈکٹ یا SOP جو بنائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی کو بھی جو ماتمی جلوس نکلتے ہیں یا مذہبی اجتماع ہوتے ہیں، وہ ضلعی انتظامیہ کے جو جتنے ان کے جو روٹس طے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر کسی بھی روٹ سے کوئی ماتمی جلوس نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کے استعمال کے لیے پیش کی اجازت لینی پڑے گی۔ اور کئی امام بارگاہیں تو ایسی ہیں جہاں پہ جو ہے وہ مسلسل وہ مجالس چلتی رہتی ہیں، اور کہیں پہ جو ہے دن میں 1-2 یا کہیں پہ کم، تو وہ ان کے لیے بھی یہ کہ پہلے جو ہے ضلعی انتظامیہ کو مطلع کیا جائے گا کہ ان کے لیے وہ سیکیورٹی کا معاملات وہ پہلے سے ہی وہ طے کیے جائیں، اور اس کے بغیر یہ کہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کے ہر کوئی وہ اپنا وہ کرے۔ اور اس میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اسکاؤٹس اور رضاکاروں کی ایک بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے، جو ماتمی جلوسوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ اور اس میں تمام، میں نے آپ کو بتایا کہ قومی سلامتی کے ادارے، ضلعی انتظامیہ، پولیس سب ایک پیج پہ ہیں۔ یہ صرف مانیٹرنگ جو ہے محکمہ داخلہ یا IG سندھ یا یہاں تک نہیں ہوتی، ہاں کور ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، اور جو GHQ میں بھی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت، وفاقی وزارت داخلہ میں مانیٹرنگ ہوتی ہے، وفاقی وزارت دفاع میں یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، تمام DIGs، تمام جو آپ کے ریجنل کمشنرز، تمام جو ہے SSPs ڈسٹرکٹس کے اور ڈپٹی کمشنرز، وہاں پہ یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ نہ جائے۔ اور اس سلسلے میں متعلقہ جو صوبوں نے وہ ایک اپلیکیشنس، وہ میں نے آج ان سے بھی میں نے معلوم کیا کہ ہاں وہ لیٹر جا رہا ہے وفاقی وزارت دفاع کو کہ پاک فوج کے جوانوں کو بھی الرٹ رکھا جائے۔ 6 تاریخ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچ جائیں تمام علاقوں میں، یا 7 محرم الحرام کو، کہ کیونکہ وہ انتہائی ضروری ہے، وہ الرٹ رہیں گے، وہ فلیگ مارچ بھی کر سکتے ہیں الرٹ، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو وہ فوری وہاں پہ پہنچ پہ امن امان کی صورتحال کو کنٹرول کر سکیں۔ اور امن امان کی صورتحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا 9/11 وہ بڑا سانحہ تھا 2001 میں،
اس کے بعد تو ہم جنگ کی صورتحال میں رہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم کافی برسوں سے اس سے نکل آئے ہیں. اب افغانستان کی صورتحال تو ظاہر ہے وہ میٹر کرتی ہے ہمارے لیے. کیا اس سے پہلے کیا نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مذہبی معاملات اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ وہ کوئی تھوڑی بھی جو ہے صرف جو ہے ایک روٹ اگر جو ہے غلط چلا جائے یا کہیں غلط کوئی جو ہے بات یا کوئی ایسا کوئی سلوگن یا ایسی کو آ جائے تو اس پہ بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ مذہبی معاملات اتنے ہیں کہ ظاہر ہے ہر ایک مسلک کا اپنا وہ ہے، ہر ایک کو اس سے ظاہر ہے ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے. یہ مذہبی معاملات ہے تو سب کو، تمام مسلک کو اس سلسلے میں رواداری سے کام لینا وہ ضروری ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس میں عوام کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پہ گورنمنٹ جو ایس او پی بناتی ہے اس پہ نظر رکھی جائے. یہ عوام کا اس میں اتنا اہم کردار ہے کہ اسی کی بدولت ہی تب باقی ہمارے ملک دشمن عناصر جو شر پسند عناصر وہ تو گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی جو ہے یہ فرقہ واریت یا اس معاملات کو ہوا دے کے ظاہر ملکی استحکام کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کو متاثر کیا جائے. لیکن ہمارے جو 2-3 سال ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ کافی معاملات بہتر ہیں. باقی ظاہر ہے ہم نے کراچی میں دیکھ چکے ہیں کہ چند سال پہلے اب چلے جائیں کہ 10 محرم الحرام کو ایک بڑا بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں کتنا جانی نقصان ہوا تھا. اور یہ جو صورتحال ہے بتاؤں کہ صرف کراچی یا بڑے شہروں تک نہیں ہے، چھوٹے شہروں تک بھی، کیونکہ گزشتہ چند سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ملک دشمن عناصر وہ باقی علاقوں تک بھی، جیسے ایک مثال دے دوں میں آپ کو کہ 30 جنوری 2015 کو شکارپور میں ماتمی جلوس پہ جو ہے حملہ ہوا، خودکش، اس میں کئی انسانی جانیں چلی گئی، کئی شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے. اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں 23 اکتوبر کو ایسا ہی 9 محرم الحرام کو جیکب آباد میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا، ایسا ہی خودکش دھماکہ ہوا. پھر 7 شریف میں آپ کو یاد ہوگا 16 فروری 2017 کو ایک بڑا دلخراش واقعہ ہوا تھا، ایک بم دھماکہ جس میں 90 سے زائد افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. اور یہ صرف جو ہے سندھ کا معاملہ نہیں ہے، باقی شہروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہیں. خاص طور پہ کوئٹہ تو وہ انتہائی حساس رہتا ہی ہے. تو یہ اسی صورت میں وہ ممکن ہوتا ہے جب تمام ادارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور ہیں. یہ خوشائن بات ہے کہ سب اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس سیلاب والی صورتحال میں تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ایک طرف ظاہر ہے ہمارے لوگ وہ سیلاب اور باقی جو ہے جو آفتیں ان سے جو ہے نمٹ رہے ہیں، کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. وہاں بھی پاک فوج کی اور انتظامیہ کی توجہ ہے، اور ادھر بھی تو یہ یوں سمجھیں کہ اب دوہری ذمہ داری ہو گئی ہے قومی سلامتی کے اداروں کی اور ضلعی انتظامیہ، پولیس اور رینجرز کی. اور ظاہر ہے ایک پلان بنایا گیا کہ موسٹ جو ہے سینسیٹیو علاقے یا خود میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو اجتماع ہوتے ہیں وہ اور امام بارگاہ سے پہ بھی کہ وہ کیا ہے واک تھرو گیٹ رکھتے ہیں. کسی کو بھی جو عزاداران بھی جائیں یا دوسرے لوگ جو ہے اجتماعات میں جائیں تو وہ ایس او پی کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہوں، جو بھی ہے اسی طرح چلیں گے تو یہ سب کے لیے وہ فائدہ ہے. باقی میں آپ کو بتا دوں کہ اب سیکورٹی پلان میں کیا کیا شامل ہے. ظاہر ہے اپنا افغانستان کا بارڈر، اس کی تو نگرانی وہ ہمارے جو قومی سلامتی ادارے کرتے ہیں، پاک فوج اور جو ایف سی باقی وہ ہیں باقی. تو اب اس میں صوبائی بین صوبائی جو ہمارے بارڈر ہیں ان کی نگرانی بھی انتہائی ضروری ہے اور وہ کی جائے گی. مشکوک افراد پہ نظر رکھی جائے گی. خاص طور پہ جو پنجاب کا بارڈر جو ملتا ہے کے پی کے علاقوں سے اور جو ہے باقی جو ہے کشمیر سے، وہاں بھی نگرانی ضروری ہے. اور خود انٹر ڈسٹرکس اس میں بھی یہ ظاہر ہے جو ہے ضرورت پڑتی ہے. اور باقی میں سندھ کے حوالے سے اگر بتاؤں تو سندھ میں تو ویسے بھی رہا ہے، جیسے میں نے 7 کا واقعہ بتایا کہ اس کے تانے بانے جا کے بلوچستان سے ملے تھے. اور بلوچستان میں اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی واقعات آتے ہیں دہشت گردی کے. تو یہ سندھ کا جو بارڈر ہے بلوچستان سے ملاقہ کراچی سے لے کر کشمیر تک 650-700 کلومیٹر کا، اس میں بھی جو مین گزرگاہیں ہیں وہاں کی نگرانی کی جا رہی ہے. وہاں پہ مستقل کچھ علاقوں میں تو بارڈر فورس بھی ایک بنا تھا کہ وہاں کہ بارڈر فورس کی نگرانی، لیکن وہ بھی اتنا وہ کبھی معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے. لیکن ان دنوں میں قومی سلامتی کے اداروں، پولیس، رینجرز، ان کی تمام تر توجہ ہے کہ یہ جو بلوچستان والا بارڈر ہے اس کی بھی چوکسی جو ہے سخت کی گئی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا جو ٹاسک یہ ہوتا ہے. اور ابھی
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاک آرمی بھی آ جائے گی، اور خاص طور پہ کراچی اور بڑے شہروں، آپ کا پشاور ہو گیا، آپ کا ملتان، راول پنڈی اور کوئٹہ، ان میں تو جو ہے وہ باقی شہروں میں بھی نکلتے ہیں 7 محرم الحرام سے وہ ماتمی جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی نگرانی جو ہے بڑا وہ اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو جو آگاہ کیا کہ کتنے 50 سے زائد ڈسٹرکٹ جو ہے انتہائی حساس ہیں، باقی تو حساس ہیں مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے۔ ان میں آپ کا جو ہے پنجاب میں چلے جائیں تو جنگ شروع سے ہی لے کر وہ حساس رہا ہے، کچھ معاملات ہیں، اور یہ ظاہر ہے پہلے سے ہی ادراک ہونا اس کا ضروری ہے، اور یہ ہمارے اداروں کو وہ ادراک ہے۔ راول پنڈی انتہائی حساس ہے، پشاور، لاہور انتہائی حساس ہے، ملتان انتہائی حساس ہے، بہاولپور انتہائی حساس ہے، فیصل آباد انتہائی حساس ہے، شیخوپورہ انتہائی حساس ہے، رحیم یار خان بھی حساس ہے، اور بھی کچھ اضلاع ہیں جو انتہائی حساس ہیں پنجاب کے، اس طرح جو ہے مردان، پشاور اور کافی KPK کے وہ بھی علاقے انتہائی حساس علاقوں میں، بلوچستان میں تو خاص طور پہ کوٹیا، سبی، ڈیرہ مراد، جمالی والے علاقے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے شہداد کوٹ سے بارڈر ملتے ہیں اوستا محمد والے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پورا کراچی ڈویژن 7 ڈسٹرکٹ حساس ہے، لیکن ان میں بھی زیادہ موسٹ سنسیٹیو جو ہے 3 اضلاع ہیں۔ وہ کون سے؟ آپ کا ضلع جنوبی، مرکزی جلوس وہیں سے گزرتے ہیں، اور ضلع وسطی زیادہ تر جو ہے وہ وہاں بھی کچھ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ شرقی۔ باقی ایسے نہیں ہے کہ کراچی کے باقی جو ہے 4 اضلاع وہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، اور سندھ کے جو باقی اضلاع میں آپ کو بتا دوں، باقی میں نے صوبوں کو تو بتا دیا، ان میں ضلع جام شورو بالکل 7 شریف آپ کو میں نے بتایا کہ وہاں پہ کتنا وہ واقعہ ہو چکا، اور ظاہر ہے ضلع کمبر شہداد کوٹ بھی وہ بارڈر کے جو بلوچستان سے ملتے ہیں وہ انتہائی حساس ہیں۔ شکارپور بھی انتہائی حساس ہے، جیکب آباد وہ بھی انتہائی حساس ہے، ضلع سکھر بھی انتہائی حساس ہے، خاص طور پہ روہڑی وغیرہ اور سکھر شہر، اور کھیرپور ڈسٹرکٹ وہ تو اکثر حساس رہتا ہے۔ یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تب بھی وہاں پہ ایک جو ہے کسی ٹائم میں وہ ٹھیڑی کے مقام پہ ایک تھوڑی وہ ہوا تھا جو ہے دلخراش واقعہ۔ ظاہر ہے اس معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے سے ہی یہ ارینجمنٹ یہ ضروری ہوتا ہے، اور جو حیدرآباد ڈسٹرکٹ وہ بھی انتہائی حساس ہیں، اور انتہائی حساس جو علاقے ہیں ظاہر ہے ان پہ وہاں پہ ایفرٹس بھی ایسے ہی لیے جاتے ہیں یہ کہ اس میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بھی اب بڑھایا گیا ہے۔ صرف یہ ہماری IB یا جو ہے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس بیورو یہ نہیں، تمام ہمارے جو سیکورٹی انٹیلیجنس ہیں ان کو جو ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، وہ اس کا نیٹ ورک ایک وسیع کیا گیا ہے کہ شرپسند عناصر کسی بھی مشکوک افراد پہ وہ کڑی ان کی نگرانی کی جائے، نظر رکھی جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ جو پابندی ہے سینکڑوں کی تعداد میں علماء ذاکرین کے بین الاضلاعی اور بین الصوبائی داخلے پہ پابندی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ اب آپ کو بتائیں کہ ظاہر ہے یہ مانیٹر کرتے ہیں، یہ پابندی ہر صوبہ لگاتا ہے، وہ اپنی طور پہ محکمہ داخلہ ان کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، یہاں بھی ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ پابندی کوئی محکمہ داخلہ یا حکومت سندھ اپنی طرف سے نہیں لگاتی، یہ ڈویژنل کمشنرز، DIGs اور خصوصاً ڈپٹی کمشنرز کو ایک لیٹر جاتا ہے کہ آپ اپنے اضلاع کے متعلق ہمیں سیکیورٹی پلان دیں کہ کون کون سے ایفرٹس لینے ضروری ہیں، خاص طور پہ اشتعال انگیزی کو ختم کرنے یا اس کو روکنے کے لیے، اور تمام مسالک کے درمیان کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے کہ ایسی تقاریر نہ ہو یا ایسے شعلہ بیان جو ہے وہ افراد نہ ہو جو ان کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ معاملات ہو، تو وہ سارا سال مانیٹر کرتے ہیں کہ کس کس کے کردار وہ لوکل سطح پہ کیا ہوتا ہے، تو ان کی سفارش آتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ پابندی لگتی ہے۔ پابندی اس کا نوٹیفیکیشن سندھ کے محکمہ داخلہ نے بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ 60 دن کے لیے MPO کے تحت مختلف علماء ذاکرین کے جو ہے بین الصوبائی اور بین الاضلاعی داخلے پہ پابندی کی گئی ہے، ان کے نام آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا، یہ میری نظر میں آئی کہ 300 سے زائد سندھ میں صرف علماء ذاکرین کے داخلے پہ جو ہے بین الصوبائی اور بین الاضلاعی پابندی تھی، جن میں 50-60 سے زیادہ وہ جو ہے بین الصوبائی والے علماء ذاکرین تھے، دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے۔ لیکن اس مرتبہ اس میں نے دیکھا کہ 2/3 کی کمی آئی ہے۔ یہ لسٹ تو ویسے جو جاری کی گئی ہے اس میں سیریل نمبر دیکھیں گے کہ 131 ہے، لیکن جو نام میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تقریباً 120 سے بھی کم ہے۔ کئی اس میں تھوڑی ان کی وہ معاملات ان سے کوئی تھوڑی ہوگی کہ اس ڈسٹرکٹ سے بھی آ گئی تو اس کا نام وہیں سے بھی ڈال دیا، اس ڈسٹرکٹ سے بھی، حالانکہ وہ نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو پابندی ہے جو سندھ
سندھ سے کسی بھی اضلاع سے تعلق رکھنے والے ان کی پابندی وہ تمام اضلاع میں داخلے پہ پابندی 60 دن کے اندر وہ بغیر کسی اجازت کے وہیں کہیں اور ضلع میں نہیں جا سکتے، اور جانے کے علاوہ تقریر تو وہ قرار کر نہیں سکتے کہیں جو ہے کسی بھی مذہبی اجتماع میں، تو وہ پابندی تو عائد ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اس میں تھوڑے لوگ کم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ باقی نام بھی آئیں گے تو ان کے متعلق وہ پابندی ہم مزید جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے اس میں نام اگر کہیں کوئی شکایت آ جاتی ہے یا کسی کا ایسے نام داخل ہو گیا کہ نہیں اس کا کیریکٹر وہ صحیح رہا ہے، وہ اشتعال انگیزی اس میں نہیں، تو کہیں وہ انتظامیہ کو اختیارات ہے کہ وہ خارج بھی نام ہوتے ہیں اور داخل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی جو محکمہ داخلہ سندھ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 131، جس کو میں بتا رہا ہوں کہ 120 سے بھی کم میں، ان میں کس کس کے نام ہیں ان کے متعلق میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ ناظرین، سب سے پہلے کہ جن پنجاب کے علماء ذاکرین کے داخلے پہ سندھ میں داخلے پہ پابندی ہے، ان میں ہے مولانا محمد احمد لدھیانوی۔ اب ان کے ایڈریس جو ہے وہ جھنگ کے بھی لکھی ہوئی ہے، ٹوبا ٹینگ سے 2 مرتبہ ان کا نام ہے۔ علامہ ساجد علی نقوی، اب علامہ ساجد علی نقوی تو ایک مشہور شخصیت رہی ہے، لیکن ان کے ایڈریس میں دیکھتا ہوں کہ وہ مظفر گڑھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، حافظ محمد امین جمالی بہاولپور، یہ سندھ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مولانا خادم حسین ڈھلو کھانیوال، اس کا ایڈریس ہے۔ ذاکر مشتاق احمد مشتاق، اس کے 2-3 مرتبہ نام ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ لاہور کا ایڈریس بھی ہے، ایک دفعہ کوئی اور بھی ہے۔ غلام جعفر جتوئی شیخو پورہ کا بھی ایڈریس ہے اور لاہور کا بھی 2 مرتبہ نام ہے۔ سید مشتاق حسین شاہ ملتان، آغا علی حسن کمی بخر، مولوی عبد الغفور حقانی ملتان، اور باقی یہ تو تھے بین الصوبائی، اور جو جو انٹر ڈسٹرکٹ کے سندھ کے جن پہ جو ہے وہ پابندی، ان میں جو میں 120 نام بتا رہا ہوں تقریباً ان میں کافی نام ہے۔ ضلع کمبر سے اگر ہم لے کے وہ سید حسین شاہ، اب اس میں بخاری نہیں لکھا ہوا، بریلوی لکھا ہوا ہے۔ پہلے جو گزشتہ سال کی میں نے پولیس دیکھی اس میں بخاری لکھا ہوا تھا، ان کے نام بھی شامل ہے۔ اور باقی جو علماء ذاکرین ہیں ان میں جو ہے لاڑکانہ کے مولانا عبدالجبار شیخ اور عبد القدوس پنور، یہ لاڑکانہ کی بتا رہا ہوں۔ اور ایک جو ہے نام ہے وہ علی رضا شاہ عرف جانی شاہ، لاڑکانہ میں، میرے خیال میں لاڑکانہ کے ہیں شاید۔ ان کے نام جو ہے مٹیاری میں بھی، جامشورو میں بھی اور بدین میں بھی 4-5 جگہ، دادو میں بھی، جہاں دیکھیں تو میرے وہ تھوڑا معلوم کہ یہاں سے میں نے کہا آپ لوگوں نے تو معلوم سے میری تھوڑی وہ ہوئی کہ پورے صوبے میں جو انٹر ڈسٹرکٹ پابند کی ہے تو یہ 4 جگہ وہاں سے ریکمنڈیشن، تو اس حوالے سے شاید یہ ہو گیا۔ اور یہ لاڑکانہ کے ہیں مولوی سید قمر عباس نقوی صاحب ہیں کوئی، ان کا نام ہے۔ کمبرس کے مولوی غلام مصطفیٰ ماویہ، ایسے کوئی نام ہے، ہاں یہی ہے۔ اور جو ہے سید حسن شاہ کا بھی نام ہے، اور زوار شاہ نواز بخشی، اور سید حسین شاہ کا میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ باقی بھی نام ہے، ان میں لاڑکانہ کے بھی 8-10 نام ہے، کمبر شہداد کوٹے اس سے بھی زیادہ نام ہے، لیکن سب کے نام اگر لوں گا تو یہ ولاگ لمبا ہو جائے گا۔ بے نظیر آباد کے بھی ایسے ہی 8-10 نام ہیں، مولوی عبدالحمید لوند اور مولانا عبید اللہ سندھی۔ کھیرپور کے بھی کافی نام ہیں، ان میں علامہ عبدالجبار حیدری، مولانا ثناء اللہ حیدری، حیدرآباد کے مولانا جو ہے رب نواز، ہاں اس کے 3-4 مرتبہ ان کا بھی نام آئے۔ اور حیدرآباد کے عمران عباس کاظمی صاحب ہے کوئی، ان کے بھی جو ہے 2-3 مرتبہ وہ نام میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ دادو کے نام ہیں، تقریباً 30-32 نام ہیں۔ ان میں جو ہے مولوی محمد عظیم محسر، مولانا نواز، ایسے کوئی نام ہے، نواز اللہ، مولانا نواز اللہ، اور محمد خان کھوکھر، مولوی انور کھوہارو، بدین کے عبداللہ پٹھان، مولوی عیسیٰ سومرو کو بھی، مولوی عیسیٰ سومرو کو بھی 2-3 مرتبہ نام ہے، اور نواز علی جتوئی، اور ایسے ہی جو ہے کھیرپور کے بھی کافی نام ہیں۔ تو مطلب یہ پورے لسٹ ہے ایک، وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نام جو ہے ان پہ پابندی ہے داخلے ہونے پہ۔ باقی ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے جب یہ سیکیورٹی پلان جو یہ بنتا ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے انٹیلیجنس نیٹ ورک، یہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں ایک معاملہ ہوتا ہے پابندی موبائل فون کی
वो उसको उसमें भी PTA को लेटर जाएगा कि खुसूसन 7 मुहर्रम हराम से 10 मुहर्रम हराम, 7 से 9 मुहर्रम का तो वो जुज़वी तौर पे होती है। 10 मुहर्रम हराम को ज़ाहिर में मरकज़ी मातमी जुलूस निकलते हैं तो उनकी निगरानी के लिए वो भी ज़ाहिर होगा। लेकिन वो इस मरतबा मैं थोड़ा मालूम किया कि कोशिश ये की जाएगी कि पूरे शहर के बजाय जो मातमी जुलूस जहाँ से गुज़रता है उसके इर्द गिर्द वाले वहाँ पे जो है वो सिस्टम को जो है मंजबंद किया जाए, और वो जैसे ही जुलूस ख़त्म हो जाए तो वो उसको खोला जाए। अब इस सिलसिले में ज़ाहिर कराची तो एक बड़ा हसास मामला रहा है कराची में। तो नाज़रीन बस ये है कि ये मुहर्रमुल हराम के अयाम, ये सब्र तहम्मुल के अयाम, ये करबला शहदा के याद के अयाम ये सुकून से गुज़र जाएँ। इसमें आखिर में फिर कहूँगा कि तमाम इदारों की जो ज़िम्मेदारी है वो निभाएंगे, लेकिन सबसे बढ़कर अवाम की ज़िम्मेदारी है। अवाम भी SOPs पे अमल करें, इससे कोई अमल ना करे इसी, और जो है जिनके अयाम हैं उनको नज़र में रख के एक दूसरे से ताउन करें। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।